اس کے قافلے کے اول دستے میں جو لوگ تھے وہ باقیوں سے پہلے کسی بھی علاقے میں داخل ہوتے، لوٹ مار کرتے، لوگوں کی پیسے لوٹ لیتے، حملے کرتے، قتل کر دیتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس نے جو گرجا تعمیر کروایا تھا اس میں کئی سال لگے، اور اس نے یمن کے لوگوں پر جبر کیا اور جفا کی کہ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے تم نے وہاں مزدوری کے لیے جانے، اور اگر کوئی شخص لیٹ ہو جاتا تو یہ اس کے ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ اس کی اس ظلم اور بربریت کی وجہ سے یمن کے اندر بھی نچلی سطح پر لوگ اس کے سخت مخالف تھے، لیکن طاقت اور زور اتنا تھا کہ وہ ڈرتے تھے، تو اس نے اس جذبے کے ساتھ انتقامی پوزیشن میں گرجا تعمیر کروایا۔ اور اب جب یہ حرکت ہوئی تو اب یہ عرب پر چڑھائی کے لیے نکل پڑا، اور کتابوں میں ہے کہ 2 مقامات پر عرب کے مختلف قبیلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے سرداروں نے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ملعون بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے تو مزاحمت کی اور راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک منظم فوج تھی تو وہ ان کو روک نہیں سکے، اور وہ جو سردار تھے وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ اسی طرح اس کا جو ہر اول دستہ تھا یہ چلتے چلتے مکہ میں بھی پہلے ہی داخل ہوا۔ انہوں نے آ کر لوگوں کے مویشی، بھیڑ، بکریاں، اونٹ سارے قابو کر لیے، ہر طرف ایک خوف کی پوزیشن پیدا کر دی تاکہ کوئی بندہ ہمارے سامنے ٹھہر نہ سکے اور ہم نے بیت اللہ کو گرانا ہے۔ مکہ کے سردار اس وقت جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا، اور یہ بیت اللہ کے متولی بھی تھے، خانہ کعبہ ان کے زیر انتظام تھا، اور پورے عرب میں عبد المطلب کی عزت تھی، ایک نام تھا ان کا بہت بڑا۔ اور یہ لوگ جب آئے مکہ میں اول دستہ داخل ہوا تو جناب عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ قبضہ کر کے لے گئے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا بادشاہ ہے جو شہروں کو لوٹتا جا رہا ہے اور مکہ میں بھی آ کر اس نے تباہی مچا دی۔ تو جناب عبد المطلب نکلے اور مکہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر لشکر رکا ہوا تھا، تھوڑی دیر سٹے کیا۔ وہاں جب اس کے فوجی پھر رہے تھے، عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ کیوں پکڑ لیے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آ رہا ہے ابرا گورنر، اور اس نے بیت اللہ کو گرانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیت اللہ میرا نہیں ہے، وہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا، لیکن اونٹ تو میرے ہیں، میرے اونٹ کیوں آپ لوگوں نے قابو کیے؟ انہوں نے عبد المطلب کو لیا اور ابرہ سے ملاقات کروائی۔ یہ سردار تھے اور چہرے پہ بڑی وجاہت تھی، لوگ ان کا بہت ادب احترام کرتے تھے۔ ابرہ سے ملاقات ہوئی، اس نے بڑی عزت سے بات کی کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن اس کی عقل کے خلاف انہوں نے اپنے اونٹوں کی بات کی کہ میرے 200 اونٹ آپ کے لشکر نے ڈاکہ مار کر قابو کیے، وہ میرے ہیں، مجھے واپس کریں۔ اب ابرہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنے عبادت خانے کی کوئی فکر نہیں کہ میں ہزاروں کا لشکر لے کر اب اس کو ختم کرنے لگا ہوں، تو میں نے تو سوچا ہے آپ سردار ہیں اور مجھ سے بیت اللہ کی بات کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے جواب میں فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات میں کرنے آیا ہوں، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں کوئی اور ہے، اور وہ خود اس کو بچائے گا۔ اس نے کہا کہ ان کے 200 اونٹ ان کو واپس کر دیں۔ اب جب یہ واپس آئے تو انہوں نے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھر خالی کر دو، چونکہ وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔
اور ان فوجیوں نے بھی اعلان کیا کہ مکہ خالی کر دیں، کوئی ہمارے ساتھ مزاحمت نہ کرے۔ اور یہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، دائیں بائیں پناہ لے لی، اور عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف پہنچے، بیت اللہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کے اللہ کے سامنے رونے لگ گئے، اور ہاتھ اٹھائے اور بہت روئے، اور بد دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے تو یہ چھڑا لیے، یہ گھر تیرا ہے، اب تو نہیں چھڑائے گا تو یہ کیا کہیں گے خدا کمزور ہے۔ بس یہ دعا اس طرح مانگی کہ ان کو یقین تھا دعا قبول ہو گئی، اور یہ بھی پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ اور اللہ کی قدرت کہ ابرا جب وہاں سے چلنے لگا تو میں نے بتایا کہ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے، جس میں جو بڑا ہاتھی تھا ابرا خود اس پہ سوار تھا، اور اس کا نام تھا محمود۔ تو محمود نام کا ہاتھی ابرا کا تھا، لیکن عجیب بات ہوئی کہ جب وہاں سے چلنے لگے تو اس ہاتھی کو جب یہ مکہ کی طرف رخ کر کے چلاتا ہے تو یہ بیٹھ جاتا ہے، ملک شام کی طرف منہ کرتے ہیں تو چل پڑتا ہے، خراسان کی طرف منہ کرتے ہیں تو ادھر بھی چل پڑتا ہے، پیچھے کی طرف موڑتے ہیں تو ادھر بھی بھاگتا ہے، اور جب اس کا منہ پھر مکہ کی طرف کرتے ہیں تو یہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ چلتا کیوں نہیں؟ اب وہاں سے اللہ کے غیبی نظام چلتا ہے، اللہ نے ہاتھی کے اندر ایک پیغام بھیج دیا کہ آگے نہیں جانا، جس طرح اس نے چھری کو ایک خاموش پیغام بھیجا تھا کہ اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا۔ اب وہ حیوان ہے لیکن اپنے اللہ کی مان رہے، اور وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ اب بادشاہ کا ہاتھی نہ چلے تو لشکر کیسے چلے؟ پرابلم ان کے لیے بن گیا کہ سمجھ نہیں آتی آگے کیوں نہیں جاتا۔ بس اسی دوران اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ساحل سمندر کی طرف سے فضا میں ہزاروں پرندے، چھوٹے چھوٹے ابابیل، اور جھنڈ کے جھنڈ، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آسمان بھرا ہوا ہے، اور وہ ادھر آ رہے ہیں، اور ہر اس چھوٹے پرندے کی چونچ میں اور پنجوں میں ایک ایک کنکر ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آ رہے ہیں، اور جس وقت وہ ان کے اوپر پہنچے وہاں سے انہوں نے پتھروں کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی قدرت، یہ 60,000 لوگ ہیں نیچے، اور وہاں سے جو کنکری بھی آتی ہے وہ جس کے جسم پہ لگتی ہے اس کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم میں سوراخ کر دیتی ہے، ہاتھی کو لگتی ہے تو ہاتھی کے پیٹ کے نیچے سے نکل جاتی ہے، گولی سے زیادہ اثر کر رہی ہے۔ میدان میں ہزاروں لوگ مر گئے، خوف پیدا ہو گیا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو دنیا کی تاریخ میں مشہور ہو گیا کہ اس مقام پر بیت اللہ کے رب نے اپنے دشمنوں کو پکڑا، اور یہاں دنیا ان کا حشر دیکھ رہی ہے کہ ہزاروں لاشیں پڑی، جانور مر گئے، اور ابرا یہاں سے بھاگا اور اس کے جسم پہ بھی کنکریاں لگیں، اور جب یہاں سے وہ یمن تک پہنچا خوف کے مارے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پسلیوں کے پاس سے اتنا گوشت ڈھل کے گر چکا تھا کہ دل سامنے نظر آ رہا تھا، اور جب وہاں وہ پہنچا وہ بھی مر گیا۔ تو یہ لشکر جو آیا یہ ہاتھی اس میں تھے، اس لیے عرب لوگوں میں اس واقعے کا نام، ان لوگوں کا نام پڑا اصحاب الفیل، ہاتھیوں والے۔